السلام علیکم ناظرین، فرام دی پیجز آف ہسٹری سے آج ہم آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ بہادر شخصیت جس نے انگریزی حکمرانوں کے چھکے چھڑا دیے، جس کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ تو ٹیپو سلطان کے بارے میں جاننے کے لیے کہ ٹیپو سلطان کون تھا، ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور مزید ہماری ویڈیوز کے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ 20 نومبر 1750 کی ایک سرد رات، جنوبی بند کے ایک جنگجو سردار سلطان حیدر علی کو خوشخبری ملی کہ اس کی زوجہ فاطمہ فخر النساء نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا ہے۔ سردار سلطان حیدر انگریزوں سے برسر پیکار تھا۔ خبر ملتے ہی وہ خوشی خوشی اپنے گھر دیوہانالی پہنچا، جو کہ بنگلور سے تقریباً 33 کلومیٹر شمال میں ایک پرفضا مقام پر واقع تھا، اور کثیر زر و جواہر وار کر بیٹے کی منہ دکھائی کی رسم کی۔ سردار نے نومولود کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر ٹیپو سلطان رکھا۔ اسے اپنے دادا فتح محمد نام کی مناسبت سے فتح علی ٹیپو بھی کہا جاتا تھا۔ سلطان فتح علی ٹیپو کو انگریزوں سے دشمنی وراثت میں ملی تھی، کیونکہ سردار سلطان حیدر نے 50 سال تک انگریزوں کے بزور طاقت اپنے علاقے میں گھسنے سے روکے رکھا، اور کئی بار انگریزوں کو میدان جنگ میں عبرت کا نشان بنایا۔ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں امور سیاست اور جنگ و جدل میں باقاعدہ حصہ لینا شروع کر دیا تھا، اور اپنے باپ کو برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی۔ ٹیپو سلطان سمجھتا تھا کہ بر صغیر کے لوگوں کا سب سے پہلا اور اہم مسئلہ برطانوی سامراجیت کا ان کے علاقے سے اخراج ہے۔ مسلمان اس وقت تک معاشرتی اور علمی میدان میں ترقی نہیں کر سکتے جب تک بر صغیر میں انگریز کی غاصبانہ اور ظالمانہ حکومت ہے۔ ٹیپو سلطان مذہبی تعصب سے پاک ایک سچا مسلمان تھا۔ وہ قابلیت کو عزت دینے کا قائل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کثیر تعداد میں غیر مسلم اور اس کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خدا داد کا نام دے رکھا تھا۔ حکمران ہونے کے باوجود وہ خود کو عام آدمی سمجھتا تھا۔ ہر وقت باوضو رہنا اور تلاوت قرآن سے اس کے معاملات میں شامل تھے۔ وہ شاہوں جیسی ظاہری نمود و نمائش سے نفرت کرتا تھا، اور زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان ایک باکمال جنگجو تھا۔ وہ اپنے زمانے کے تمام تر فنون سپاہ گری سے واقف تھا۔ وہ ہر جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ دلیری سے لڑتا تھا۔ وہ پہلا جنگی کمانڈر تھا جس نے اپنی افواج کو پیادہ فوج کے بجائے سواروں اور توپ خانے کی شکل میں منظم کیا۔ اس نے ذاتی دلچسپی لے کر اسلحہ سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں تاریخ ساز کام کیا۔ اس کے علاوہ وہ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا۔ اسے بر صغیر میں راکٹ سازی کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کو مختلف زبانیں سیکھنے کا جنوں کی حد تک شوق تھا۔ اسی قابلیت کی بنا پر اسے 7 زبان حکمران بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عربی، فارسی، انگریزی، اردو، فرانسیسی اور مراٹھی سمیت کئی زبانوں پر دسترس رکھتا تھا۔ اس نے 200
قیمتی اور نادر کتب میں مزین ایک وسیع کتب خانہ بھی بنا رکھا تھا۔ مطالعے نے اسے وہ فراست بہم پہنچائی تھی جو اس دور کے کسی حکمراں کو نصیب نہیں تھی۔ 17ویں صدی کی چھٹی دہائی وہ زمانہ تھا جب بنگال اور شمالی ہند میں انگریز اپنے مقبوضات میں دھڑا دھڑ اضافہ کر رہے تھے۔ بنگال اور شمالی ہند میں انگریزوں کو مسلمانوں کی طرف سے کسی سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی منظم افواج اور بہترین اسلحے کے آگے کوئی نہیں ٹھہر پا رہا تھا۔ لیکن جنوبی ہند میں صورتحال مختلف تھی۔ جنوبی ہند میں 2 ایسے مجاہد پیدا ہوئے جن کے نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ وہ سلطان حیدر علی اور اس کا بیٹا ٹیپو سلطان تھے۔ انہوں نے قدم قدم انگریزوں کی جارحانہ کارروائیوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے بے مثل سیاسی قابلیت اور تدبر کا ثبوت دیا اور میدان جنگ میں کئی بار انگریزوں کو عبرتناک شکستوں سے دوچار کیا۔ انہوں نے جس مقام کو اپنی مملکت قرار دیا اس کو تاریخ میں سلطنت خداداد میسور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کے باپ سلطان حیدر کو اپنے 20 سالہ دور حکومت میں مراٹھوں دکن کے نظاموں اور انگریزوں کا بیک وقت مقابلہ کرنا پڑا۔ بعض لڑائیوں میں اسے شکست بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود اس نے مراٹھوں، انگریزوں اور نظام دکن سے وسیع و عریض علاقے چھین کر مالابار کے ساحل سے لے کر کیرلا کے دریائے کرشنا تک ایک بہت بڑی ریاست قائم کر لی۔ اس نے انگریزوں کے خلاف 2 معرکۃ آرا جنگیں لڑیں، اور اگر مراٹھے اور نظام اس کے ساتھ غداری نہ کرتے اور عین وقت پر ساتھ نہ چھوڑتے تو کم از کم جنوبی ہند سے سلطان حیدر ضرور انگریزی اقتدار کا مکمل خاتمہ کر دیتا۔ میسور کی دوسری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ سلطان حیدر علی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس کے 32 سالہ بیٹے سلطان فتح علی ٹیپو نے تخت سنبھالا اور فوراً ہی جنگ میں شریک ہو گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے تنہا جنگ جاری رکھی، کیونکہ مراٹھے اور نظام دکن انگریزوں کی سازش کا شکار ہو کر اتحاد سے علیحدہ ہو چکے تھے۔ ٹیپو سلطان نے تنہا ہونے کے باوجود انگریزوں کو شکست دی اور انگریز 1784 کو سلطان ٹیپو سے صلح پر مجبور ہو گئے۔ جنگ بندی اور صلح کے بعد ٹیپو سلطان نے اپنی ریاست کے عوام کی معاشی، معاشرتی اور اخلاقی ترقی کے لیے اصلاحات کی۔ شراب اور نشہ آور چیزوں پر پابندی لگائی۔ شادی بیاہ موقع پر ہونے والی فضول رسومات بند کرائی۔ پیری مریدی کو ممنوع اور قابل سزا قرار دیا۔ زمینداریاں ختم کر دی اور زمین کاشتکاروں میں بانٹ دی، جس سے کسانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ کئی کارخانے قائم کیے، جس سے ہر چیز ریاست میں ہی تیار ہونے لگی، جن میں جدید جنگی ہتھیار بھی شامل تھے۔ اس کے دور حکومت میں ریاست میسور میں پہلی مرتبہ بینک قائم کیے گئے۔ ان اصلاحات سے اگرچہ مفاد پرستوں کے مفادات پر زد پڑی اور بہت سے لوگ سلطان کے خلاف ہو گئے، لیکن عوام کی خوشحالی میں اضافہ ہوا اور ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ مسلم ریاست میسور کی یہ ترقی انگریزوں کو بہت ناگوار گزری۔ وہ ٹیپو کو جنوبی ہند پر اپنے اقتدار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ انگریزوں اور میسور کے درمیان صلح کو بمشکل 6 سال ہوئے تھے کہ انگریزوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظام حیدرآباد اور مراٹھوں کے ساتھ مل کر میسور پر حملہ کر دیا۔ 3 طاقتوروں کی اس متحد جارحیت کا مقابلہ ٹیپو سلطان کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ 2 سال تک اس جارح اتحاد کے خلاف
بے جگری سے لڑا، مگر بالآخر اسے صلح کرنے اور اپنی نصف ریاست سے دستبردار ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ جنگ میں ناکامی کے بعد ٹیپو سلطان نے ہر قسم کا عیش و آرام ترک کر دیا اور اپنی پوری توجہ انگریزوں کے خطرے سے ملک کو نجات دینے کے طریقے اختیار کرنے پر صرف کر دی۔ نظام دکن اور مراٹھوں کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد ٹیپو نے ایران، ترکی اور افغانستان کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف متحدہ اسلامی محاذ بنانا چاہا، لیکن افغانستان کے حکمران زمان شاہ کے علاوہ اور کوئی ٹیپو سے تعاون کرنے پر تیار نہ ہوا۔ بوقت ضرورت زمان شاہ بھی نہ پہنچا۔ عثمانی سلطان سلیم ثالث مصر سے فرانسیسی فاتح نیپولین کا قبضہ ختم کرانے میں برطانیہ کی مدد میں مصروف تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ عود کے ثواب اور نظام کی دکن انگریزوں کی شرائط مان کر ان کی بالادستی قبول کر چکے تھے، مگر ٹیپو سلطان نے ان شرمناک شرائطوں کو رد کر دیا۔ نتیجتاً 1799 میں انگریزوں نے میسور پر چوتھی جنگ مسلط کر دی۔ حملہ آور انگریز فوج کی کمان لارڈ ویلیز کر رہا تھا۔ یہ وہی جنرل تھا جو 1815 میں واٹرلو کی مشہور جنگ میں نیپولین کو شکست دینے کے بعد جنرل ویلنگٹن کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ جب چار اطراف سے انگریز فوج نے گھیر لیا تو ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹم کے قلعے میں بند ہو کر کئی روز تک انگریزوں کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ آخر کار میر صادق، پورنیہ، غلام علی اور بدر الزماں سے جیسے غداروں نے سازش کی۔ ایک دن ٹیپو سلطان قلعے سے باہر نکل کر انگریز فوج سے جنگ کر رہا تھا۔ اچانک انگریزوں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ ٹیپو قلعے میں واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا تو میر صادق نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ شیر میسور نے دشمن کی کثیر فوج کے نرغے میں گھر جانے کے باوجود بھی داد شجاعت دیتے ہوئے بے شمار انگریزوں کو جہنم واصل کیا اور شدید زخمی ہونے کے بعد سرنگا پٹم قلعہ کے دروازے پر قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس کی شہادت کے بعد کئی گھنٹے تک کسی انگریز فوجی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس کے قریب جاتا۔ ٹیپو سلطان جنازہ اس شان سے سرنگا پٹم کے قلعے سے اٹھا جیسے وہ آج بھی میسور کا حکمران ہے۔ جنازے میں شامل ہزاروں مسلمان اور غیر مسلم دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اس دن موسلا دھار اور طوفانی بارش ہوئی، جیسے آسماں بھی ٹیپو سلطان کی موت پر رو رہا ہو۔ سرنگا پٹم کا پورا علاقہ قلعہ میں موجود ٹیپو سلطان کے پالتو 50 شیروں کی بے چین دہاڑوں سے گونج رہا تھا۔ ٹیپو سلطان جیسا بہادر اور جرأی حکمران مائیں روز روز نہیں جنتی۔ ٹیپو کی شہادت کے بعد شاہ اسماعیل شہید، حاجی امداد اللہ، مولوی احمد اللہ شاہ، احمد خان کھرل، مراد فتیانہ اور دیگر لاتعداد سرفروشوں نے اس کے مشن کو اپناتے ہوئے انگریز کے خلاف شاندار اور دیوانہ وار جدوجہد کی۔ ان مجاہدوں نے 1857 میں جنگ آزادی بھی لڑی اور اپنی جانیں قربان کر کے اس قوم کو انگریز سے نفرت کا درس دیا۔ انگریز جنرل ہیرس کو جب حب ٹیپو سلطان کی موت کی خبر ملی تو وہ خوشی سے چیخ اٹھا، اب سارا ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں نے گرجوں کے گھنٹے بجا کر اور مذہبی رسوم ادا کر کے ٹیپو سلطان کی موت پر مسرت کا اظہار کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے ملازمین کو اس فتح پر خصوصی انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب ہندوستان برطانوی اقتدار مستحکم ہو گیا ہے
اور اس کو اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔ آج امت مسلمہ کو ہر لیڈر ٹیپو سلطان کی مثالیں دیتا ہے، مگر ٹیپو سلطان کا کردار اور اس کے افکار شاید کسی کو بھی یاد نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ٹیپو سلطان کا یہ مشہور جملہ پاکستان کی ہر شاہراہ پر جعلی حروف میں لکھوانے کی ضرورت ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔